آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امام مہدی کے ظہور کے بارے میں کہ امام مہدی کس طرح اس دنیا پر ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا اور دجال کا فتنہ دنیا میں کب اور کیسے آئے گا، وہ کیا وبال مچائے گا، وہ کیا فساد پھیلائے گا، اور اس دنیا میں آنے کے بعد اس کا اختتام کس طرح سے ہوگا، اور امام مہدی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں کیا چینجز آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو کس طرح ختم کریں گے، اور کالے جھنڈوں والا لشکر آخر کہاں سے نکلے گا اور وہ لشکر کس کا ساتھی بنے گا، ان سارے سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں آپ کو آج دینے والی۔ چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج بات کرتے ہیں خراسان سے نکلنے والے اس لشکر کے بارے میں جن کے ہاتھ میں کالے جھنڈے ہوں گے۔ کیا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی ہے؟ ایک وقت آئے گا جب مشرق کی طرف سے خراسان کی سرزمین سے کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا۔ کالے جھنڈے لشکر، کون سا لشکر؟ یہ سوال ضرور اٹھتا ہے، اور خراسان آخر کہاں پر ہے؟ یہ سوال بھی انسان کے دماغ میں ضرور آتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ خراسان کوئی چھوٹا علاقہ نہیں تھا یا کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، یہ ایک بہت وسیع خطہ تھا جس میں آج کا افغانستان، ایران کا کچھ حصہ اور وسطی ایشیا کے علاقے شامل ہیں۔ یہی وہ زمین ہے جہاں سے ایک دن ایک بڑا طاقتور لشکر اٹھے گا۔ حدیث میں اس بات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے دیکھو تو ان کی طرف جاؤ، کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو صرف آغاز ہے۔ وہ وقت جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ناانصافی، فساد، جنگیں اور انسانیت کا زوال، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، لوگ حق کو بھول جائیں گے۔ ایسے وقت میں مشرق کی طرف خراسان کی پہاڑیوں کے درمیان ایک خاموشی بیدار ہو جائے گی۔ کچھ لوگ جو ظاہری طور پر عام ہوں گے، لیکن ان کے دلوں میں ایک آگ ہوگی، ان کے دلوں میں ایک مشن ہوگا، وہ جمع ہونا شروع ہوں گے، اور پھر ایک دن کالے جھنڈے بلند کیے جائیں گے۔ لشکر کی خاص بات کیا ہوگی؟ یہ کوئی عام لشکر نہیں ہوگا، نہ ان کے پاس جدید ہتھیار ہوں گے، نہ بڑی بڑی فوجیں، لیکن ان کے ایمان کی طاقت سب سے بڑی ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکے گی، وہ آگے بڑھتے جائیں گے، پہاڑ، دریا، سرحدیں، کچھ بھی انہیں نہیں روک سکے گا۔ اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے راستے میں کیا ہوگا؟ جیسے جیسے یہ لشکر آگے بڑھے گا، دنیا کے حکمران خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ انہیں روکنے کی کوشش کریں گے، جنگیں ہوں گی، خون بہے گا، لیکن یہ لشکر رکے گا نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص لشکر ہوگا، اور دنیا میں ایک ہلچل مچ جائے گی۔ جب یہ خبر پھیلے گی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ جائے گی، لوگ حیران ہوں گے، یہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ کچھ لوگ انہیں روکنے کی کوشش بھی کریں گے جو ان کے مخالفین ہوں گے، اور کچھ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جن کے ایمان کی طاقت بہت بلند ہوگی، اور کچھ صرف تماشائی بنے رہیں گے۔ پھر اس کہانی کا سب سے اہم لمحہ آئے گا۔ یہ لشکر ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے گا جو شروع میں خود کو چھپائے رکھے گا، جو شہرت نہیں چاہتا ہوگا، جو دنیاوی طاقت نہیں چاہتا ہوگا، لیکن وہی ہوں گے امام مہدی، وہی مہدی جن کا وعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ یہ لشکر امام مہدی کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے گا، وہاں کعبے کے پاس بیعت ہوگی، اور پھر ایک نیا دور شروع ہوگا۔ یہ واقعہ ایک راز ہے جو مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس کے ذریعے ہوگا، یہ سب اللہ بہتر جانتا ہے۔ امام مہدی کون ہوں گے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ روشن ہوگا، پیشانی کشادہ، ناک اونچی، لیکن وہ خود کو مہدی ظاہر نہیں کریں گے، عاجزی والے انسان ہوں گے، وہ اقتدار نہیں چاہیں گے نہ شہرت، وہ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن حالات انہیں آگے لے آئیں گے۔
پھر ایک وقت آئے گا جب دنیا کے حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ لوگ ایک سچے لیڈر کی تلاش میں ہوں گے۔ امام مہدی مکے کی طرف جائیں گے، وہاں خانہ کعبہ کے پاس لوگ انہیں پہچاننا شروع کریں گے، اور پھر آئے گا وہ بیعت کا لمحہ۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب تاریخ بدل جائے گی۔ کچھ نیک لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ وہ زبردستی انہیں آگے کریں گے کیونکہ وہ خود آگے نہیں آنا چاہیں گے۔ دنیا کی مخالفت ہوگی لیکن ہر کوئی انہیں قبول نہیں کرے گا۔ بڑی طاقتیں ان کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی۔ ایک لشکر مکے کی طرف بھیجا جائے گا مگر راستے میں زمین انہیں نگل لے گی۔ کی طرف سے ایک لشکر آئے گا، کالے جھنڈوں والا لشکر۔ وہ امام مہدی کا ساتھ دے گا اور دنیا میں ایک بڑی تبدیلی کی شروعات ہوگی۔ عدل اور انصاف کا دور شروع ہوگا اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت موڑ ہوگا۔ امام مہدی دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ جہاں ظلم تھا وہاں انصاف ہوگا۔ زمین اپنی برکتیں نکال دے گی، آسمان بارشیں برسائے گا، دولت کی کثرت ہوگی۔ تو میں زکوٰۃ لینے والا کوئی بھی نہیں پاؤ گے۔ دولت اتنی زیادہ ہوگی کہ کوئی محتاج نہیں رہے گا۔ امام مہدی دین کو اصل شکل میں واپس لائیں گے، بدعتیں ختم ہوں گی، لوگ قرآن اور سنت کی طرف واپس۔ امام مہدی کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا جس کا نام ہوگا دجال، جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، خود کو خدا کہے گا اور دنیا میں تباہی پھیلائے گا۔ اور پھر آسمان سے ایک عظیم منظر پیش ہوگا اور وہی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ وہ زمین پر آئیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیں گے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ امام مہدی دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ وہ تقریباً 7 سے 9 سال تک حکومت کریں گے۔ یہ سال دنیا کے سب سے بہترین سالوں میں سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں نے اس پورے ٹاپک کو کور کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے جو ہر انسان کے دل میں سوال ہوتے ہیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔